نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اللہم فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی محفل مبارکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کی پاکیزہ زندگی کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں گے مقدس زندگی کی چند باتوں کو سامنے رکھ کر پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم جو اپنی زبان سے ان کی محبت کا دم بھر رہے ہیں تو یہ محبت کا اپنی زبان سے اظہار کرنا اور عمل کے اعتبار سے ان کی مخالفت کرنا، کیا ایسی محبت ہمیں فائدہ دے گی؟ محبت ہو تو حقیقت میں دل سے محبت ہو اور عمل بھی ان کی روش پر ہو۔ وہ جو کام کے لیے ان کو جب اس سرزمین پر بھیجا گیا ہے وہ آئے نہیں ہے، ان کو بھیجا گیا ہے، خود سے نہیں آئے۔ مقدس کلام کی جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی اس کا واضح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کے مشن پر چل کر تعلیمات اسلام کو ہم عام کریں۔ اس زمانے میں تعداد بہت کم تھی کس کی؟ اہل اسلام کی، بہت کم، چند گنے چنے لوگ، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پاکیزہ ابواب آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی، دین کے احکام لوگوں کو سمجھائے اچھے انداز سے، لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کے قریب کر کے اپنے کو دین کا شہدائی بنایا، دین پہ قربان ہو گئے۔ آج ہم اور آپ ماحول دیکھ رہے ہیں کتنی خرابی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جو بولے اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کے صدقے میں سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو ان کی پاکیزہ سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اکثر و بیشتر آپ کا جو زندگی کا دورہ سفر ہی میں گزرا ہے، آپ اکثر و بیشتر ممالک کا سفر کرتے ہوئے پھر ہندوستان پہنچے۔ تو جب آپ بغداد شریف پہنچے تو قریب میں دیکھا کہ 7 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 7 لوگ، اور 7 کے ساتھ وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ آگ کی پوجا کر رہے، مجوسی لوگ تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی ان کے قریب پہنچے۔ دیکھیے، جو آج ہم اور آپ اپنے اعتبار سے اگر کسی کو پروگرام کی اگر آپ دعوت دے رہے، کسی کو آپ نماز کی دعوت دے رہے،
تو یہ آپ کا نیا طریقہ نہیں، یہ اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ محبت سے آپ سمجھائیے، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کی کوشش کا ثواب اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ سرکاری غریب نواز پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان کو سمجھایا، یہ اپنے عقیدے کے مطابق آگ کی پوجا کو بڑی کاوش بڑی محنت سے کرتے۔ کیوں کرتے؟ انہوں نے سوچا کہ یہ آگ ہمیں بچا لے گی، آگ کی ہم پوجا کریں گے تو آگ میں ہم جلے گی نہیں، آگ ہم کو جلائے گی نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، چونکہ آپ نے ان کو کئی بار دیکھا، کئی مہینوں سے آپ ان کی طرف سے گزرتے، اور ایک دن یہ ساتوں غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں آ کے دیکھ کر غریب نواز نے ان کے اوپر جلالی نظر ڈالی، یہ نگاہ خواجہ کی تاب نہ لا سکی اور ان کے رنگ زرد پڑ گئے، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے پر جلال لب و لہجے میں فرمایا، اے بے دینو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ بولے حضور قیامت کے دن ہمیں آگ نہ جلائے، اس لیے ہم اس آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سرکاری غریب نواز علی رحمت رضوان نے فرمایا، آگ کی صرف اس لیے تم پوجا کر کے نہیں جلائے گی، جو آگ کو پیدا کرنے والے خالق و مالک کی عبادت کو چھوڑ کر تم آگ کی پوجا کر رہے ہو۔ وہ سن کر بولے، اللہ پاک کی آپ عبادت کرتے ہیں، آئیے تجربہ کر لیتے ہیں، اگر یہ آگ آپ کو نہ جلائے گے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر، یعنی آپ جس دن کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آپ کا کلمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو جائے گے۔ اتنا سننا تھا کہ سرکاری غریب نواز کی شان ولایت جوش میں آئی، فرمایا اللہ اللہ، آپ تو معین الدین کو کیا، معین الدین کے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ اس کے اندر ہمت اور جرأت کیا ہے کہ وہ غریب نواز جس کو اپنے پیر میں پہنتے ہیں، آگ میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس چپل کو بھی جلا سکے۔ یہ اللہ والوں کو اللہ پاور دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہم گنہگار، اللہ کے اولیاء کے خادم ہیں، تو اللہ نے ان کے صدقے میں ہم کو بھی کچھ پاور دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ حقیقی پاور عطا فرما دے، لیکن صحیح چیز کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ زبان میں سرکار غریب نواز کے صدقے میں ایک تاثیر پیدا فرما۔ تو آپ نے پر جلال لب و لہجے میں فرمایا، تم آگ کی بات کر رہے ہو، یہ آگ کی کہ معین الدین، چلو آؤ ہم تجربہ کر لیتے، اگر آگ آپ کو نہ جلائے تو ہم اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ تو سرکاری غریب نواز نے فرمایا، آپ کی کیا مجال کہ معین الدین کو جلائے، بلکہ معین الدین کے جوتے کو بھی آگ جلا نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی آگ سامنے ہی ہے، غریب نواز علی رحمان نے جوتا مبارک اتارا اور آگ میں ڈال دیا، فرمایا آگ معین الدین کا جوتا مت جلانا۔ غریب نواز کا فرمان سنتے ہی آگ نے آپ کی تعمیل کی اور آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ عظمت کو دیکھ کر ان ساتوں لوگوں نے جو کئی دنوں سے اور کئی سالوں سے محنت اور مشقت سے آپ کی پوجا کر رہے تھے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت سے اور اچھی نصیحت کے ذریعے لفظ آپ نے کیا فرمایا، ان سے پہلے سمجھا کہ یہ کیوں آپ کی پوجا کر رہے، ریزن کیا ہے۔ انہوں نے اپنا سبب بتایا کہ ہم آگ کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن آگ جلائے نہ۔ غریب نواز نے فرمایا، تم کتنے بے وقوف ہو، آگ کی پوجا اس لیے کر رہے ہو کہ آگ جلائے نہ، اور جس آگ کو پیدا کیا ہے رب نے، اس رب کی عبادت کو تم چھوڑ رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر واقعی تم اپنے جس رب کی عبادت کرتے ہو تمہیں یقین ہے تو آؤ ہمارے ساتھ آگ پہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، اگر آپ کو نہیں جلائے گی تو ہم آپ کا دین اختیار کر لیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے جسم سے ٹچ جو جوتی ہو گئی نا، اس آگ کے اندر اتنی بھی تاب نہ آئی کہ اس کو جلا سکے۔ تو اب یہ نسبتوں کی بات ہے، اچھی چیز اچھے لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آج ماحول دیکھیے کہ معاذاللہ جنہوں نے بزرگوں کی توہین کی ہے وہ تو پکے بن نہیں سکتے، وہ لوگوں کو بگاڑیں گے نا، صرف نماز کا ظاہری دعویٰ ہے، لیکن وہاں ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھی فراموش کر بیٹھے، ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھی زندہ کرنا ہے، ان کی روش کو اپنانا ہے۔ انہوں نے کیسے انداز سے، کتنے پیارے طریقے سے، ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بہت اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب ہر انسان چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب اولیاء یہاں بھی آرام فرما ہے، جن کے مزار مقدس کے قریب ہم ہر جمعرات کو حاضر ہوتے ہیں، اور احمد آباد تو اولیاء کا شہر ہے، قدم قدم پر اللہ کے محبوب اولیاء آرام فرمائے۔ تو اللہ نے جو ان کو اپنی بارگاہ قرب عطا کیا، سبب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، انہوں نے اللہ کے احکام کے آگے اپنے کو جھکا دیا۔ ایک محفل سجی ہوئی ہے سرکار غریب نواز کے زمانے، بڑے بڑے مشائخ کرام موجود ہیں، چند کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور واعظ و نصیحت کے لیے شخصیت جو موجود ہے وہ سرکار غریب نواز علی رحمہ کی شیخ شہاب الدین سہروردی علی رحمہ اس محفل میں موجود ہے، شیخ داؤد کرمانی علی رحمہ موجود ہے، شیخ برہان الدین محمد چشتی علی رحمہ اور دوسرے اکابر بزرگان دین مشائخ کرام موجود ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی نماز کے متعلق درس دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، نماز تمام مقامات سے بڑھ کر ہے، اللہ پاک سے ملنا نماز ہی سے شروع ہوتا ہے۔ غریب نواز کتنی پیاری زبان میں اللہ کے بندوں کو اس زمانے میں درس دے رہے، اللہ ان پاکیزہ لبوں کا صدقہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز مومن کی معراج ہے، نماز تمام مقامات سے بڑھ کر ہے، اور اللہ سے ملنا نماز سے شروع ہوتا ہے۔ بندہ اگر اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو غریب نواز کا شہدائی وہ ہوگا جو نماز سے محبت کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے۔ ہمیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ راز کی بات انسان کس سے کرتا ہے؟ اپنے عزیز سے کرتا ہے۔ ارے وہ تو ارحم الراحمین ہے، جہاں سب مدد کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہاں رب کی مدد کام آتی ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے، بندہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے۔ اور غریب نواز فرماتے نبی پاک نے ارشاد فرمایا المصلی یناجی ربہ، نمازی نماز پڑھنے والا اپنے رب سے راز کی باتیں کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کی بات اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان سچوں کی سچی نمازوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اس لیے اگر کبھی وسوسے بھی اگر آتے ہیں، برے خیالات بھی نماز میں آتے ہیں، تو آپ یاد رکھنا سرکار مولا کائنات علامہ مفتی احمد یارکا نعیمی علیہ الرحمہ نے مشکات کی شرح میں اس کی وضاحت میں وسوسے کے بیان میں جو احادیث ہے اس میں ذکر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے، جس کا ایمان پکا ہے، شیطان اسی کی نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر نماز میں وسوسہ آتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر حال میں جہاں بھی رکھے مجھے نمازی بنا کے رکھے، بس اس فرمان پہ عمل کرے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے، غریب نواز کے آستانے پہ پہنچ کر بھی لوگ آستانے پاک میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن غریب نواز کے اس فرمان کو بھول جاتے ہیں۔ کیا فرمان آپ نے 800 سال قبل اجمیر مولا کی سرزمین پہ دیا تھا کہ نماز مومن کی معراج، نماز تمام مقامات سے بڑھ کر ہے، اللہ پاک سے ملنا ہے تو نماز ہی سے شروع ہوتا ہے۔ نماز ایک راز ہے، اور جو بندہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جو بیان کرتا ہے، اور حدیث پاک کا ارشاد ہے حدیث پاک میں کہ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب کریم سے اپنا راز بیان کرتا ہے۔ اللہ اس کا فضل عطا فرمائے، اس کا کرم عطا فرمائے۔ یہ کتنے پیاروں کی باتیں ہیں۔ اور ایک بار سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان درس دے رہے، وضو کی سنتوں کے بارے میں بیان کر رہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی دوران آپ نے ایک واعظ و نصیحت کے طور پر جو آیت میں نے تلاوت کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ۔ کتنا پیارا فرمان آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ محفل ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی، واعظ و نصیحت کرے، کہاں سنتیں بتا رہے ہیں، اور سنت بیان کرنے کے درمیان آپ نے بتایا کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔
کس کی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. بس اس کے بعد آپ نے فرمایا شیخ اجل شیرازی علی رحمۃ رضوان جو ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں ان کے ساتھ تھا، غالباً نماز مغرب کا وقت ہو چکا، وہ نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کے لیے وہ بیٹھ گئے اور تازہ وضو کر رہے ہیں. اچانک ایک سنت چھوڑ گئی. وہ کیا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا. اب یہ بات سمجھنے جیسی ہے، سننے جیسی ہے. یہ اللہ والے اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی الفت رکھتے ہیں، کتنا پیار رکھتے ہیں. آج ہم ہزاروں نمازیں قضا کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی، پھر بھی نہ ہماری کانوں میں آواز آتی ہے، نہ ہمارا دل ہمیں ملامت کرتا ہے. وہ شیخ اجل شیرازی علی رحمہ کی ذات ہے کہ صرف انگلیوں کے اندر خلال کرنا چھوٹ گیا. ایک غیبی فرشتے نے صدا دی، اے شیخ اجل، کیا فرمایا؟ اے شیخ اجل، تو نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ تو نبی کا امتی ہے، تو نبی کا امتی ہو کر نبی کی سنت سے اتنا دور ہے. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. غیبی آواز جب سنی، شیخ اجل فرماتے زندگی بھر میں نے عہد کر لیا اپنے ذمہ کرم پر کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت بھی اپنی زندگی میں چھوڑوں گا نہیں. اللہ تبارک و تعالی شیخ اجل شیرازی کا صدقہ آپ کو بھی عطا کرے، مجھے بھی عطا فرمائے. غریب نواز علی رحمۃ رضوان فرماتے ایک زمانہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا. چند سالوں کے بعد جب شیخ اجل شیرازی علی رحمہ کے قریب سے میں گزرا، حضرت کو دیکھا، حضرت بہت پریشان ہے، کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. پریشانی کے عالم میں آپ نے پوچھا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کہ شیخ اجل کیا بات ہے، آج کیوں فکر مند ہے؟ کہا جس وقت سے ایک سنت میری طلب ہو گئی، شیخ اجل شیرازی فکر مند ہے، ٹینشن میں ہے، اسی ایک روز کی سنت چھوٹنے کی وجہ سے کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن آمنہ کے لال کی بارگاہ میں. نبی پاک سے جب شیخ اجل شیرازی کا سامنا ہوا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا جو مجھ سے نبی کی ایک سنت چھوڑ گئی ہے. یہ ہے اللہ والے، یہ ہے وہ نیک اللہ کے بندے جن سے پیار کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے. وہ شیطان لوگ ہیں جو اللہ کے اولیاء کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے. اللہ کے اولیاء سے پیار کرنا فرشتوں کی سنت ہے. اللہ کے اولیاء سے پیار کرنا مصطفیٰ جان کریم کی سنت ہے. اللہ کے اولیاء سے پیار کرنا صالحین کا طریقہ ہے. قرآن مقدس میں واضح طور پر ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اور دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. یہ کن کے جملے ہیں؟ یہ کن کے الفاظ ہیں؟ یہ فرشتوں کے الفاظ ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم ان کے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا، اللہ کے اولیاء سے پیار کرنا اللہ کی سنت ہے، جبرائیل کی سنت ہے اور تمام فرشتوں کی سنت ہے، تمام نیک بندوں کی سنت ہے. لیکن کون ہے وہ اولیاء جن کی زندگی میں ہمیں عمل کرنا ہے، جن سے حقیقت میں پیار کرنا ہے؟ ایک اور عظیم بات، یہ بھی سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے درس کی بات ہے. یہ جتنی باتیں آج میں بیان کر رہا ہوں، 4 باتیں، یہ 5ویں بات ہے. سرکاری غریب نواز بیان کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کرے اور واعظ و نصیحت میں لوگوں کے دل و دماغ میں دین کی باتیں اتار رہے ہیں، دین سمجھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی دین سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں اور درس وضو کی سنتوں کے متعلق چل رہا ہے. اور اس کے راوی جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ کے مرید خاص خلیفہ اول سرکار قطب الدین بختیار کاکی ہی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ اتنی عظیم بات ہے کہ اس کے بعد آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک عظیم بات پیدا ہو جائے گی کہ یہ کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ کتنے پیارے ہیں کہ ایک ادنا سنت چھوٹنے پر بھی اللہ ان کی کیسی مدد فرماتا ہے، اللہ ان کا کیسا حامی و ناصر ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں بلندی عطا فرماتا ہے. تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار فضیل بن عیاض مالکی رضی
اللہ تعالیٰ سے وضو کے اندر جب آپ وضو کر رہے تو وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا کیا ہے؟ سنت ہے، وہ بھی سنت موقعہ۔ تو آپ نے ایک مرتبہ اتفاق سے 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ وضو مکمل ہو گیا، اس کے بعد تمام دوسرے اعضاء دھو لیے، دھونے کے بعد نماز ادا کی، نماز ادا کر لی، اس کے بعد آرام کرنے لگے۔ جب آرام کر رہے نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوف میں تشریف لائے اور فرمایا فضیل تعجب ہے تم سے میری سنت چھوٹ جائے۔ آپ سوچئے یہ اللہ والے ایسوں کی محبت کی بات کوئی کرے تو دل جھک جاتا، اور جو نہ مسجد میں آتے، جو نہ شریعت کی پابندی کرتے، اور پھر کچھ ہم سمجھانے کے لیے کچھ بولے تو کہا کہ مولانا ہمارے مخالف ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں اور یہ شریعت والے لوگ کیا جانے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جو شریعت سے جدا ہیں؟ یہ طریقت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہونے والے شریعت پر کتنا سختی کے ساتھ عمل کرے۔ صرف 2 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ، وہ بھی اتفاق سے، قصدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بے خیالی میں، بے توجہی کے اندر ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، 3 مرتبہ دھونا بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمائے تعجب ہے کہ تم سے سنت چھوٹ جائے، تمہارے وضو میں کمی آ جائے۔ تو ہماری طرح نہیں تھے کہ اتنے بیان سننے کے بعد بھی ہم اپنی انا پہ اڑ جائیں۔ جن کا تعلق جتنا زیادہ خدا اور خدا کے رسول سے مضبوط ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ حق بات کے آگے کا ہاں حضرت اچھی بات آپ نے کی، اچھا ہو میں غلط کام کرتا تھا، آپ کا بہت احسان کہ آپ نے مجھے غلط راستے سے بچا لیا۔ یہ اچھوں کی پہچان، یہ دین کے مت والوں کی پہچان ہے۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد مکمل سنت طریقے کے مطابق وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اپنے ذمے کیا لازم کیا؟ اس ایک سنت کے ترک، جو ایک سنت چھوٹ گئی تھی، اس کے کفارے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے جو گناہ ہوا ہے، ان کے نزدیک جو گناہ ہے کہ سنت چھوٹ گئی، کہا کہ 500 رکعت نماز میں 1 سال تک نفل پڑھتا رہوں گا، تاکہ وہ 500 رکعت جو پابندی کے ساتھ 1 سال پڑھوں، وہ جو سنت چھوٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ ان 500 رکعت نفل کے صدقے میں میری اس خطا کو معاف فرما۔ اللہ اکبر، یہ ہے اچھے لوگ۔ اب ان کو تو دیکھا نہیں دنیا میں، اس لیے ماشاءاللہ یہ خبیث لوگ جو ہے ہمارے علاقوں میں قرآن کو صرف ظاہر میں قرآن پڑھتے، صحابہ کی عظمت والا قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں پڑھتے، لیکن صحابہ نے جو سمجھے وہ طرح سے سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے اولیاء تو ماشاءاللہ ایسے ہی، ہمارے اولیاء کو اللہ نے وہ پاور اور طاقت عطا فرمائی، وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے اور شیخ اوحد کرمانی علیہ رحمہ اور دوسرے بزرگان بھی بیٹھے ہوئے، اچانک غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی، بچے تھے، ان کے ہاتھوں میں کمان لے کے وہ گزر رہے تھے، تو سرکار غریب نواز نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایک دن آئے گا یہی بچہ دہلی پر حکومت کرے گا۔ چند دنوں کے بعد دنیا نے دیکھا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا تھا وہی ہوا، وہ سلطان شمس الدین التمش کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دہلی کی سلطنت عطا فرمایا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کچھ اچھے کام، وہ بھی صرف رب کی رضا کے لیے، رات کی تنہائیوں میں خلق خدا کی خدمت۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، یہ بھی غریب نواز کی فرامین سے ہی بیان کر رہا ہوں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے۔ فَأَحَبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعَهُمْ، تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریبی وہ بندہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اس کی مخلوق کو نفع پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والوں سے بھی پیار فرماتا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنے کہ کوئی غریب انسان اس ٹھنڈی کے اندر اگر پریشان تکلیف میں ہے، فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ، تو اللہ رب العزت اس بندے سے سب سے زیادہ پیار فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے، زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار نبی پاک نے ارشاد فرمایا
یا عائشہ تو احب المساکین وکرمہم، اے عائشہ مسکینوں سے محبت کر اور ان کو اپنے قریب رکھ. فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو اپنا قرب عطا فرمائے گا. تو غریبوں کی غربت کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے. میں کہتا ہوں آپ کو، جو دولت آپ کو اللہ نے دی ہے نا، تو اس دولت پر ہزاروں ہزار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت خاص آپ کو ملی ہے اس کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا. نماز کے ذریعے غریبوں کی مدد کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، اور مدارس کی خدمت کر کے، مکاتب کی خدمت کر کے، جہاں بھی آپ کو جیسا اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جیسی ضرورت جہاں محسوس ہو، آپ اپنی دولت کا ایک حصہ وہاں بھی ضرور خرچ کریں. تو ایک بار ایک انسان آپ کی محفل میں آیا، کہاں سے؟ دہلی سے آیا. وہ کسان تھا، آپ کی میں شہر میں اس کے زمین کی جتنی پیداوار تھی اس کو قبضہ کر لیا، اس کی پیداوار کی کا قبضہ کر لیا، اس کو کنٹرول میں کیا، اور کہا جب تک شاہی فرمان نہ مل جائے وہاں تک تیری زمین کا کوئی بھی حصہ میں تجھے دوں گا نہیں. اب وہ بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا، وہ دہلی سے چل کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا. بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور سے لے کر آج بھی اگر انسان ان آستانوں پہ جاتا ہے تو تمنا لے کے جاتا ہے، آرزو لے کے جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے آرزو کو پوری فرما دیتا ہے تو لوگ جاتے یقیناً. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ گنہگار بندے ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا کیا ہے، تو ان کی مدد یہ حقیقت میں رب کی مدد ہے. یہ دیتے ہیں تو رب کی عطا سے دیتے ہیں، یہ سنتے ہیں تو رب کی عطا سے سنتے ہیں. ارے یہ اتنے با اخلاق اور با کمال ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہنے سے پہلے رب کا حکم ہوتا ہے تو اپنی زبان سے بولتے ہیں. اللہ کے حکم کے آگے جب جھکتے ہیں بندے، آپ نے دیکھا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے وہ کیا شان اور بلندی عطا فرمائی کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب قریب ہوئے تو کتنے قریب ہو گئے کہ پیر و مرشد آپ پہ فدا ہے، 20 سال تک ان کو اپنی صحبت میں رکھا ہے. سمجھئے کوئی انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے، وہ زمانہ تھا، اور خاص طور سے خانقاہ میں نہیں رکھا، ہر جگہ جہاں بھی گئے سرکار غریب نواز کو ساتھ لے کر، حتیٰ کہ حرمین شریفین کی حاضری دیکھیا، کیا مبارک موقع اور کیا سنہرا موقع. اس وقت بھی اتنا مقدس مجمع رہا ہوگا، اتنے پاکیزہ لوگ، اتنے اولیاء کرام، اور وہ بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ میں نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. اگر آج کے کم وقت نہ مانے تو آپ کو افسوس اپنے اوپر نہیں کرنا ہے، ان پہ کرنا ہے، ان کی بد نصیبی بھی کرنا ہے. آپ غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ 800 سال کے بزرگ جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے، اور وہ ساری معتبر کتابوں یہ بات. اور جب ان کو لے کے پہنچے ہیں کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. وہ کتنا ادب. دیکھیے آج تو کیا ہوتا ہے، لوگ کیا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم عقیدت مند ہیں، آپ بھی گئے میں بھی جا کے آئے، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کبھی کبھی پیر صاحب اگر پیچھے رہ گئے تو انسان سوچتا ہے کہ حضرت تو بعد میں آئے گی، اپنے پہلے پہنچ جاتے. لیکن غریب نواز کا ادب دیکھیے، پہنچے ہیں تو آپ نے کیا کہا؟ سلام نہیں کہا. سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ، یہ جملے آپ نے بھی سنے، میں بھی کہہ رہا ہوں، پیر و مرشد کے رہ کے اپنے حبیب کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام پیش کریں. پتہ کیا چلا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبوں کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو اس کے بھی کوئی بڑے عجیب طریقے ہیں، اچھے طریقے ہیں. جب بڑوں کے ساتھ جایا کرو تو پھر ان بارگاہوں میں بھی ان کا ادب کیا کرو، چونکہ وہ بڑا بھی اگر بڑا بنا ہے تو نبی کی بارگاہ سے اسے فیض ملا ہے تو بڑا بنا. آئی بات سمجھ میں؟ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب سلام کر رہے؟ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے بعد سلام. یہ جو میں نے اپنے اعتبار سے اب تک کی جتنی کتابوں میں مطالعہ کیا اس میں یہی مجھے جملے ملے. اب جب آقا کریم کی بارگاہ میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے سلام عرض کیا، آپ بھی جانتے ہیں، السلام علیکم یا سید المرسلین. جواب کیا آیا؟ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. اب یہ کیا بات، یہ کیا تعلق بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو بھی زندگی عطا کی ہے
اور ایسی زندگی عطا کی ہے کہ سننے والے غریب نواز سن رہے ہیں. اس زمانے میں جتنے لوگوں نے سنا اور یہ کتابوں میں آج تک ان جملوں کو محفوظ رکھا گیا تاکہ یہ عقل کے اندھے جو مرے ہوئے ہیں دل اتنے مر گئے کہ قرآن پڑھ کے بھی نبی کی حدیث پڑھ کر بھی معاذ اللہ کہتے ہیں یہ قبر پجاری. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا، آپ سے توسل کرنا، معاذ اللہ قبر کو پوجنا ہوتا، غریب نواز کی پیر و مرشد جنہوں نے تقریباً 20 سال تک جن کو اپنی صحبت میں رکھا اور پھر اسی بارگاہ کا پکا غلام پکا خادم بنا کے پھر وہ بھی نبی پاک نے اشارہ کیا کہ پھر تمہیں جانا ہے میرے دین کی خدمت کے لیے ہندوستان جانا. یہ 800 سال کی تاریخ کون ختم کر رہا ہے؟ وہابی ختم کر رہا ہے. اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ کلمے کے نام پر سب کو ایک کر لے. ان کی سوچ ہی غلط ہے. انہوں نے 800 سال ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی اور 800 سال کیا پورے 14 سال کی تاریخ کو ختم کرنے کی معاذ اللہ کہا نا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر کر مٹی میں مل گئے. جن کا عقیدہ یہ ہو تو ان سے تعلق جوڑ کے اللہ تم سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت تمہیں کیسے ملے گی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت میں سچوں ہی سے محبت رکھی اور دنیا کے سہارے پر میری اور آپ کی زندگی اگر رہے گی تو ناکام رہے گی. دنیا کے سہاروں پہ نہ جیے، رب کی مدد کے سہارے جیے، رب کے محبوب کی مدد کے سہارے جیے، رب کے محبوب کی سہاروں پر جیے کہ اللہ والے ہماری مدد کرے گی، وہ رب کی عطا سے مدد کرے گی. محبوب دو عالم ہماری مدد کرے گی، اللہ کی عطا سے مدد کرے گی. اس لیے اس سہارے ہمیں اور آپ کو جینا ہے. دنیا کے سہارے جیو گے تو ہمیں ٹینشن لینا پڑے گا. اگر میں کچھ خلاف بولوں گا وہ ناراض ہو جائے گا، تو وہ ناراض ہو جائے گا تو تکلیف ہے. اللہ ناراض ہوگا تو کون کوئی راضی ہو سکتا ہے؟ اس نے قہر ہمارے اور آپ پر نازل کر دیا تو کون بچائے گا؟ اس نے ہم پہ اور آپ پہ عذاب نازل کیا تو کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے رب کے قہر سے ڈرے، رب کے عذاب سے ڈرے. میں بھی پکا نہیں، آپ بھی پکے نہیں. بس اللہ تعالیٰ ان پکوں کے صدقے میں ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، خشیت عطا فرمائے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے حقیقت میں اس کے بندوں میں علماء ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان صالحین علماء کا صدقہ مجھے بھی عطا کرے اور ان صالح علماء کے صدقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی سچے صحبت میں جو لوگ اس زمانے میں رہے ان صالحین کا صدقہ ہم کو بھی عطا کرے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسان آیا، اس نے سارا ماجرا رکھا. تو آج کیا ہے معلوم ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے پہچان ہے، تعلق ہے، انسان کال کر دیتے ہیں، اچھا فلاں انسان کی ضرورت پوری کر دیں. غریب نواز کے خلیفہ خاص وہاں ہیں اور اس کسان نے یہ درخواست کی کہ حضرت آپ ایک خط تحریر فرما دیں. اس میں درخواست لکھ دیں گے، بادشاہ بھی آپ کا چاہنے والا عقیدت مند ہے تو آپ کی تحریر دیکھے گا، بادشاہ میری فرمائش پوری کر دے گا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتبار سے جو سوچنا تھا سوچا، نگاہیں جھکائی، مراقبہ کیا. غیب سے اس وقت ندا آئی کہ اس کسان کی مدد کرنی ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی نیکی کسان کی مدد کرنا. یہ مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے آخری بتا دیا وہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ سرکاری غریب نواز اتنا سفر وہ بھی پیدل. آج ہمیں کبھی اگر اجمیر شریف چلے گئے تو دہلی کا سفر کتنا لمبا ہے؟ ٹیکسی بھی ساتھ کرتا ہے نا اسے، اور پیدل آپ سوچیے کیوں گئے؟ صرف ایک غریب کی مدد کے لیے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ غریب کی مدد کرنے سے اللہ راضی ہے. لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو. اتنے لوگوں کی اصلاح، ہزاروں لوگوں کی دینی رہنمائی کرنے والا قائد عظیم، ان کے دور میں اس ذات جس جگہ آپ کی ذات موجود ہے، آپ کے دور میں آپ کے زمانے میں کوئی اتنا عظیم تھا؟ کتنے بڑے بڑے کام چھوڑ کے ایک غریب کسان کی اس کی الجھن اور پریشانی دور کرنے کے لیے اپنا مرکز چھوڑ کر، اپنی مقدس جگہ چھوڑ کر، اپنی محفل چھوڑ کر، اپنی مسجد چھوڑ کر، ہزاروں لوگوں کی دینی رہنمائی چھوڑ کر ایک دوسرے کام میں مشغول ہو کے بعد میں آنے والے ہزاروں آپ اپنے مت والوں کو پیغام دے رہے. یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے.
اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے. اسی طرح سے قطب الدین بختیار کاکی کو پتہ چل گیا غریب نواز رضی اللہ عنہ, تو آپ پہلے سے استقبال کے لیے. تو سلطان شمس الدین التمش کو بھی پتہ چل گیا, وہ بھی شاہانہ استقبال کے ساتھ. خیر سارا منظر آپ کو بتا دیا, لیکن میں بات سے اتنا آپ کو سمجھا کے بعد تو مختلف پر مجھے بھی جگہ جانا. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ماجرا وہاں جب رکھا کہ میرے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے, تو سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کی کہ حضور یہ تو خادموں کے کام تھے, آپ تو ہمارے آقا اور پیشوا, یہ خادم کس وقت کام آتے؟ تو کام خادموں کے تھے, نوکروں کے تھے, آقا کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. غریب نواز نے فرمایا میں نے جب مراقبہ کیا تو اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑی نیکی اس کے ساتھ کی مدد کرنا, تاکہ سنت غریب نواز بھی بنے, تاکہ سنت مصطفیٰ بھی بنے. اس لیے یہ سب چیزیں بھی ہمیں کرنی ہیں. رات کی تنہائیوں میں کبھی بستی سے گزر جاؤ, کبھی بھی گزر جاؤ, تو بلا مذہب ہاں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے گستاخ ہے, اس کو چھوڑ کر عام مخلوق کی اس کی پریشانی میں اس کو کھانا دے سکتے, اس کو کپڑا بھی دے سکتے, گرم بستر بھی دے سکتے, گرم کپڑا بھی دے سکتے. پتہ نہیں وہ کس تکلیف میں کس پریشانی میں ہے. اور یہی جو سرکار امام اعظم نے فرمایا تھا کہ کسی بندے کو اللہ کی وحدانیت کا کچھ بھی پتہ نہیں, اگر وہ جنگل میں رہتا ہے پھر بھی اسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے. کبھی ہمارے ایک اچھے کام کی بنیاد پر اور اس کو سمجھ میں کسی نے بول لیا کہ کوئی انسان تھا جو گزرا تھا اور تجھے یہ کپڑا دیا, اللہ اسی کے ذریعے کبھی اس کے زبان سے جو خود منکر خدا ہے لیکن پھر بھی ہمارے اس نیکی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے اسلام کی دولت سے نوازا. آئی بات سمجھ میں؟ تو خدمت خلق کی سرداش بھی کرنا چاہیے. رات کی تنہائیوں میں واقعی آپ کو جو بالکل ظاہر ہے, جو مانگنے والا نہیں ہے, جو بالکل کھلے آسمان کے نیچے جس کے پاس بچھانے کے لیے بچھونا بھی نہیں ہے اور اوڑھنے کے لیے کوئی گودری وغیرہ بھی نہیں ہے, ایسے لوگوں کا بھی کبھی جائزہ لیا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک بات رشید میں آخر بات کر کے اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی ایک بار اپنی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے اور اکیلے ایک غیر مسلم آیا. یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اولیاء کرام. تو آ کے آپ کے قدموں میں جھک گئے اور کہا حضرت اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت دنوں سے اس موقع کی تلاش میں تھا, آج اللہ نے آپ کے قدم بوسی کا موقع عطا فرمایا. اللہ اکبر. غریب نواز نے دیکھا کہ یہ زبان سے اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا, جیسے آج لوگ میرے احباب نے مجھے کہا تھا, میں اس بات پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہاں بھی لوگوں نے ایک چال چلتے لوگ کہ بڑے بڑے ابھی لوگ بھی غریب کے گھر پہنچتے تو اس کو اس کی کھاد بھی بٹھاتے اور خود نیچے بیٹھتے. یہ شیطان لوگ دھوکہ دیتے. آپ کو بتایا نا, اور خاص طور سے احمدآباد والوں کو پتا ہوگا, ایک جب چور چوری کرنے آئے گا تو سفید لباس پہنتا ہے, اچھے بوٹ پہن کے آتا ہے, دوستی کرتا ہے اور اچھی ہوٹل میں لے بھی جائے گا آپ کو. جیسا چور, بڑے لوگوں کو بڑے چور ملتے ہیں. میں سمجھا تھا اچھی بات آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے. بلڈر لوگ بھی دھوکہ کھاتے ہیں, آپ کو آپ سمجھ میں اگر آپ جائے تو لالچ ہوتی ہے, کاغذات میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, بڑی بڑی زمینوں کے سودے سمجھتے ہیں, بعد میں جب یار یہ تو دھوکہ ہو گیا تو کیسے آئے گا. اچھی بات کرتا ہے, کوئی انسان پگھل جاتا ہے, یار ابھی تو سودا نہیں ہوا, اتنی میری خیال کرتا ہے, ارے 2 لاکھ روپے ایسے تجھے دے رہا ہوں, پھر کبھی آتا نا. کاغذ پہ لکھنا ہے, کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بھروسہ ہے, دوست پہ بھروسہ رکھو نا. کروڑوں کی بات ہے, 2 لاکھ کیا مانے رکھتے, پھر پتا چلتا ہے کہ 2 کروڑ 2 لاکھ لینے چلے گئے. یہ 2 کروڑ سے بھی قیمتی ایمان ہے. یہ دکھاوے کی عزت پہ قربان مت ہو جانا, ایمان کی عزت پہ قربان ہو جانا. سبحان اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آئے, جملے کیا گئے؟ بڑی امیدوں کے بعد, بڑے دنوں کا انتظار کرنے کے بعد, بڑی بھیڑ لگی رہتی تھی آپ کی قریب, قدم بوسی کا کبھی موقع ہی نہیں ملا, قدم بوسی کا کبھی عزت موقع ہی نہیں ملا. آج بڑا اچھا موقع آیا. غریب نواز نے بلند کر جملہ کہا, جو تو جس ارادے سے آئے تو اپنا ارادہ پورا کر. بات
اچھی کر کے خوشامد کر کے غریب نواز کے دل کو تو پھیر نہیں سکتا. جسے رب نے ایمانی فراست دی ہو اور جسے نبی پاک نے اپنا محبوب بنایا ہو, اور خود حبیب پاک کا یہ فرمان ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ رب کے نور سے دیکھ رہا ہے. ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں, تمہیں تمہارے ایمان کو کھینچنا چاہ رہے ہیں, محضور تجارہ کرنا چاہ رہے, تعداد بڑھانا چاہ اللہ کے لوگوں کو گمراہ کر سکے. دیکھو اگر ہم غلط ہوتے تو یہ ہمارے پاس آتا, یہ جماعتی, یہ 2 نمبری تھا, یہ سنی بن گیا. معاذ اللہ, ہم کو کیا کہتے ہیں, یہ پلاوڑے, اور خود کیا کہتے ہیں, سنی ہم ہے. واہ رے یار, عجیب ماحول ہو گیا, عجیب تماشا ہو گیا. نبی کا خاطر بھی نبی کے فرمان کو چھوڑ کر, ہزاروں گستاخیاں چھوڑ کر, بھول کر ذکر کرتے ہیں, بڑے ہم تو جھگڑا نہیں کرتے. ارے جھگڑا کون کرتا ہے, جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہم تو اختلاف نہیں کرتے. ایسا ماحول, کیسا ماحول ہے, کیسا ماحول, کیسا ماحول, کیسا ماحول چاہتے. معاذ اللہ, جس نے نبی کو موٹا مانا اس کے ساتھ ہم ہاتھ ملا, جس نے نبی کی ختم نبوت کا انکار کر لیا ہم اس کو مسلمان مانا, اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا. یہ سب مسائل ہیں نا. تو سرکار غریب نواز کی تعلیم پہ آپ سوچئے, تو اچھا انسان برابر آپ کے سامنے آئے گا نا تو اس کی زبان میں لچک نہیں ہوگی, اس کو تو کام سے مطلب ہے. جیسے ایک اچھا بزنس مین صاف ستھرا ہوگا نا تو کسٹمر اگر الجھے گا نا, دیکھو بھائی چیز لینی ہو تو لے لو, میں تم کو زبردستی نہیں کرتا, مجھے آپ کو نہیں دیکھنا, ہزاروں کسٹمر کھڑے ہوئے, سامان لے لے, جتنی میں نے قیمت کے ہوتی ہو تو کہہ دیتا ہوں. میری بھی ایک ویلیو, میری بھی ایک شناخت ہے, میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. آئی بات سمجھ میں, تو ہم پکے سننی ہے. مسلک رضا یہ ہے کہ مریں گے بھی تو ہمارے لاشے سے الصلاۃ والسلام کی آواز ہے. یہ تو غریب نواز نے پیغام دیا نا, کہا کہ تو خوشامد مت کر, تو بول کس لیے آیا, تیرا ارادہ پورا کر. وہ ڈر گیا, کام میں لگا, اور جو خنجر چھپا کے آیا تھا وہ خنجر گر گیا. پھر عزیزی کی وہ اللہ والے ہیں, ہم ایسے اہل سنت والے ہیں. آؤ آج بھی تمہیں سینے سے لگانے تیار ہے, لیکن قبول کرو کہ تم نے غلطیاں کی ہے, تمہارے عالموں نے خطا کی ہے. پھر مرے گے تو غریب نواز کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وہ فیض ہم کو بھی عطا فرمائے گا. جب القادری کا فیض تو ہے, امام اہل سنت کی محبت اگر صحیح ملے گی تو ان سچوں کی صحبت میں آپ پہنچ جاؤ گے. غریب نواز کا جب وصال ہوا ہے نا تو آپ کی پیشانی پر حبیب اللہ مات فی حب اللہ. تو اب ان سچوں کو جو آج کیا کہے ان کے آستانوں پہ حاضر ہونے والوں کو کہ معاذ اللہ یہ تو قبر پہنچا رہی ہے, اور تم مجھ سے کہو کہ یار یہ تو میرا اچھا دوست ہے, فیصلہ آپ کریں کہ اللہ کے حبیبوں سے دوستی کرنی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے. اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور آگے گفتگو کسی طرح کی کچھ کمی خطا کے لفظ معاف فرمائے. استغفر اللہ نبی من کل ذنب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کرتا ہے کہ چلو